وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 113 آیت نمبر 130. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم شدید بیمار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج ان میں، رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیات کا، جو آپ کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے، ویعلمہ الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں بتائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور دانا ہے. گزشتہ سبق سے ہم نے اس کی تمہید بیان کی تھی. اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ گزشتہ سبق بھی سن لے. تو اچھا، آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں رسول کی 4 ڈیوٹیاں بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ رسول کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے یتلو علیہم آیات، ان پہ اللہ کے احکامات پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے. اب دیکھیں، بنیادی طور پہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، رسول اللہ کی ہدایت لے کے آتے ہیں. یہ تو ہم ایک غافل قوم ہیں، غافل انسان ہیں اور غافل مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب کی ہمیں ضرورت کیا ہے. دیکھیں، کتاب کی ضرورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب دراصل ہے کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائے گا. اگر کوئی انسان اپنے مقصود یعنی اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو راستہ کون بتائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اللہ منزل ہے ہماری، اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ آیا ہم خود اپنی دماغ سے یا عقل سے سوچیں گے کہ بھئی اچھے کام کون سے ہیں
یا کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے؟ عقل اس قابل نہیں ہے سامنے کرام ہماری. ہم تو آج سب جو ہے عقل باز بنے ہوئے نا، بس عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. چلے دنیا میں تو جو ظاہر ہے یہ تو عقل کی گرفت میں آتا ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. اچھا یعنی دنیاوی ظاہر کا اچھا بھلا ہم جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہاتھ آگ کے اوپر رکھیں گے تو وہ جل جائے گا، یا اگر بجلی کی تار کو چھوئیں گے تو ہمیں کرنٹ لگے گا، ہمیں معلوم ہے. یا آگ کے الاؤ میں ہم کود جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اور ساری چیزیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کوئی تفصیل کی بات نہیں ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ کس چیز کے لیے کیا، یعنی کس چیز کا مداوع کس چیز سے ہو سکتا ہے. بھوک ہے ہماری، آپ کو بھوک لگی ہے تو اس کا مداوع تو خوراک کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کھائیں پئیں. کھانے پینے سے جو ہے وہ آپ کی بھوک پیاس مٹ جائے گی. تو ہر چیز کا حل ہمارے پاس، ظاہری حل، تمام سلوشنز جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے اور ہم معلوم کر سکتے ہیں عقل سے. اب یہ دیکھیں سائنس کیا چیز ہے. سائنس ظاہر کے بارے میں غور کرتی ہے اور اس میں کافر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تجسس رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں چیزوں کی حقیقت کے متعلق جاننے کی. اور سائنس دیکھیں یہ انسان ترقی، ظاہری ترقی کیوں کرتا ہے یا سائنسی طور پہ ایجادات کیسے ہوتی ہیں، یہ ایک چیز کی حقیقت کو جان کے اور اس پر ایک نتیجہ مرتب کر کے ایک مشین بناتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے. اب انسان چاند تک کیسے پہنچ گیا؟ مختلف نظریات تھے اور چیزیں تھیں، حقائق تھے اس کے سامنے اور معلومات تھیں، تو تبھی یہ خلا سے یعنی زمین کی حدود کو کراس کر کے چاند تک پہنچ گیا. یہ معلومات ہیں. یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ظاہری عقل ہے اس کو آپ استعمال کر کے ظاہر کو بہت زیادہ اچیومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن انسان کا تعلق اصل میں ظاہر جو ہے یہ اس کا ایک لباس ہے، اس نے ظاہر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ تو روح ہے. روح نے ظاہر کا لباس پہن لیا ہے، اور اس کا بھی ایک حکمت ہے کہ دنیا میں ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے دیا ہے، انسان اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے. قرآن میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ آیا ہم اپنی عقل سے سیدھے راستے کا تعین کر سکتے ہیں؟ تو جواب جو ہے بالکل نفی میں ہے کہ نہیں. اپنی عقل سے ہم نیک و بد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا کام ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا یا کون سا کام ہمیں اللہ سے دور کر دے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے نیک اور بد کا معیار جو ہے وہ اپنا خود ایک معیار بنا لیا ہے. چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا ظالم شخص ہے، اس نے تو ناجائز پیسے کمائے میں اس سے پیسے لے لیتا ہوں، کوئی ڈاکہ ڈال لیتا ہوں اور پھر میں اس سے غریب غربا کی مدد کروں گا. تو اپنے دانست میں وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے کہ یہ تو ویسے اپنے پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، میں اس سے زبردستی کسی طریقے سے ڈاکہ ڈال لیتا ہوں یا چوری کر لیتا ہوں اور پھر وہ غریبوں پہ میں تقسیم کر دوں گا. تو یہ اپنی دانست میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ہے تو نہیں صحیح، غلط ہے طریقہ. اب اچھا کام اس نے سمجھ لیا کہ یہ اچھا کام ہے. بہرحال میں آپ کو ویسے یہ میں نے مثال دی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص ہم میں سے علامہ بنا ہوا ہے. دین کے متعلق بھی ہمارے اپنے اندازے ہیں، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں زیادہ تر
وہ بھی اپنے اندازوں سے دین کو سمجھے ہیں. اصل میں دین کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے جو علماء حق ہیں وہ تو میرے سر کا تاج ہیں، لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو لوگوں کو تفرقہ بازی میں ڈالتے ہیں. انہوں نے دین کا الگ مطلب لے لیا ہے. ہر فرقے کا اپنا اسلام ہے اور دوسرے فرقے کو وہ کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رسول جو ہے وہ اس کا کام یہ ہے، پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیات کا. جب رسول آ جاتا ہے تو وہ ہدایت، وہ اللہ کا راستہ جو اللہ نے خود اپنا راستہ بتایا ہے، وہ مخلوق کو وہ احکامات، وہ راستہ بتاتا ہے پڑھ کے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. ان علینا للہدی کے الفاظ آئے قرآن مجید میں. یہ ذمہ صرف اللہ کا ہے. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. جو اچھا، جس کام کو اچھا اللہ قرار دے وہ تو اچھا ہے، جس کو برا قرار دے وہ برا ہے، اگر سے ہماری سمجھ میں نہ آئے. ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہم تو ظاہری عقل سے سوچتے ہیں. اکثر دین کے احکامات میں ہم اپنی عقل اڑانے لگتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، وہ غلط ہے. ہدایت سیدھے راستے کی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. ان علینا للہدی. پہلا انسان، پہلا پیغامبر تھا. پیغمبر کو میں نے تھوڑا سا پیغام اللہ کی ہدایت، تو پہلا انسان، اور پھر ایک سلسلہ جاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے جن کا کام ہی یہ تھا جو کہ یہ 4 ڈیوٹیاں وہ بیان فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات نہیں ہے، ہر پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوتی. اینی ون، کہ وہ اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کا راستہ لوگوں کو بتاتا ہے. سادہ الفاظ میں اگر آپ کے سمجھنے کے لیے، ہماری منزل چونکہ اللہ ہے اور ہمیں اللہ کا راستہ چاہیے. اب ظاہر ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ تو ظاہری نہیں ہے، وہ تو باطنی ہے. تو باطنی راستہ وہ اللہ کا راستہ، یتلو علیہم آیاتک، تیرے احکامات، تیری آیات. آیات سے میری مراد، یہ قرآن کی مراد صراط مستقیم ہے، اللہ کی وہ ہدایت جو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کی ہے. وہ پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ، اب وہ اس کا سلسلہ سامنے کرام آپ کو معلوم ہے کہ 23 سال میں پورا ہوا. 23 سال میں مکے میں تقریباً 3/4 قرآن نازل ہو چکا تھا. اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. یتلو علیہ، یہ رسول کی ایک ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائے. رسول کی ذات پیغامبر ہے، ایک پیغام کو پہنچانے والی ہے، اور اس کی شارح ہے، تشریح کرنے والی ہے. اس ہدایت کی تشریح کرنا بھی رسول کی ڈیوٹی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، اس کو سمجھانا، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. سامنے کرام والحکمہ، دانائی کی باتیں. دانائی انسان کو حکمت دیکھیں، دانائی کا مطلب سمجھ. اب ہماری سمجھ تو ظاہری سمجھ ہے، لیکن پیغمبر آتا ہے تو وہ باطنی سمجھ سے اور باطنی نور سے اپنے، اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمیں باتیں بتاتا ہے، نورانی باتیں اسے ہم کہیں گے. پیغمبر کے تمام جو احادیث مبارکہ ہیں وہ نورانی ہیں، اس میں روشنی ہے. نورانی کا مطلب اس میں روشنی ہے. تو یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیات کا پہلی بات، اور کتاب کی تعلیم یعنی اس کی تشریح، اور حکمت کی باتیں. حکمت دانائی، سمجھ. مثال کے طور پہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو وقت شروع ہوگا۔ اب یہ دانائی کی بات ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو قابو میں کر لو، من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور تم عمل کرو اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی حکمت، اب یہ حکمت کی بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے، خود سیکھے یا سکھائے۔ اب یہ حکمت کی بات ہے۔ ہم تو بہترین کامیاب انسان اس کو کہتے ہیں جو دنیا زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ قرآن کی تعلیم لینا یا دینا یہ سب سے اچھا کام ہے۔ اب یہ حکمت کی باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں حکمت۔ تو یہ بھی رسول کی ڈیوٹیاں ہیں کہ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں۔ اب حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے حکمت کی باتوں کا کہ وہ آپ کو پتہ ہے سیاہ ستہ ہے اس میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفوس کرے۔ دیکھیں یہ بات ذرا تھوڑا سا قابل فہم ہے کہ تزکیہ کے کیا معنی ہیں۔ دیکھیں تزکیہ نفوس جو ہے، انسان میں نے آپ کو کہا ہے کہ بیمار پیدا ہوا ہے، اور بیمار سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس میں اخلاق رذیلہ موجود ہے۔ اس کا میں چاہتا ہوں، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ تزکیہ نفس آلودہ کیوں ہے اور اسے صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں۔ نفس آلودہ ہے ہمارا۔ دیکھیں ہمارا نفس دنیاوی خواہشات سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا؟ دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے اور باطنی باتیں کوئی اچھی نہیں لگتی۔ آپ دیکھ لیں میرے درس پڑھیں یوٹیوب وغیرہ پہ، تو اس کے جو سننے والے ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں، لیکن اگر کوئی لڑکی اپنا کوئی ناچ گانا ڈال دے تو وہ لاکھوں میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ یہ نفس ہے، نفس امارہ، جو مزے چاہتا ہے، دنیا کے مزے چاہتا ہے۔ تو اب یہ تو یعنی روحانی فلاح کے لیے ہے دین، اور یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے دیکھنے والے، اس کو سننے والے، اس پہ توجہ دینے والے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ خود گلہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں یعنی بہت کم میرے بندے شکر گزار ہیں میرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پیغمبر کی ذات جو ہے۔ اب میں نفس امارہ کی بات کر رہا تھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نفس سے نوازا ہے، اور اس میں کچھ بیماریاں ڈال دی ہیں، کچھ آلودگیاں ڈال دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آلودہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تزکیہ شدہ نفس ہوتا؟ نہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی میں آہستگی سے کر رہا ہوں، لیکن آپ غور سے سنیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی وہ مرتبے دینا چاہتا ہے جو نہایت عظیم مرتبے ہیں، اور وہ مرتبے کیا ہیں؟ وہ لقاء رب، ملاقات، اللہ کی ملاقات، دیدار اور قرب الہی۔ یہ مرتبے ہمیں ملیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ مرتبے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہاں محنت کرنے کے لیے بھجوایا ہے۔ یہ عرصہ امتحان ہے ہمارا، کوشش کی جگہ ہے۔ دنیا جو ہے وہ کوشش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے اس کا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں محنت اور کوشش کے لیے بھجوایا ہے کہ یہ کوشش کرے، کام کرے، عمل کرے، اور یہ اپنی منزل کو، اگر یہ اللہ کو منزل بنا کے جد و جہد کرے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں تزکیے کی، نفس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس جو میں نے اس کو برابر کیا اور اس کی برائی اور اچھائی اس کو بتا دی، اس کو الہام کر دی، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ نفس کا تزکیہ فلاح کی گارنٹی ہے۔ قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بہت سی آیاتیں ہیں تزکیے کے متعلق، میں نے آپ کو ایک دو پڑھ کے سنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں یہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب پہنچا لے، اللہ تک رسائی حاصل کر لے، اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اور اللہ کی ملاقات اور دیدار کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا لے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا ہوا ہے۔ نفس تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ یہ بھی میں آپ کہہ دوں، کیوں میں لگی لپٹی رکھوں؟ اب یہ نفس سے امارہ آلودہ کیوں کیا گیا ہے اس کو؟ دیکھیں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نفس جو ہے اس میں جو آلودگیاں ہیں، یعنی جو اخلاق رذیلہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالے ہیں۔ یہ صفات رذیلہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہیں۔ اس میں شہوات ہے، غضب ہے، لالچ ہے، کبر ہے، کینہ، بغض، حسد، یہ ساری نفسانی جو اخلاق رذیلہ ہیں۔ تو اب اس کو یہ ڈالی کیوں گئی ہیں؟ یہ میل اللہ تعالیٰ نے میل کچیل کیوں ڈال دیا ہے؟ یہ بیماریاں اس کو کیوں ڈال دی ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ بڑا حکیم ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، وہ بڑا حکیم ہے، دانا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی توجہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے بہت آسان طریقہ ڈال دیا ہے، طریقہ آسان کر دیا ہے۔ نفس پیدا کیا اور اس میں کچھ میل کچیل ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم ایسا کرو، اے میرے طالب، اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، اے میری ملاقات کے متمنی، اے میری دیدار کے متمنی، تم ایسا کرو کہ اس نفس کو پاک کر لو۔ تم پاک کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح من تزکا۔ اب یہ پاکی کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت نازل فرما دی، شریعت جسے ہم کہتے ہیں، دین اسلام جسے کہتے ہیں، اور پھر ایک رسول بھجوایا، رسول کو شریعت دے کے بھجوایا۔ تو شریعت کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ ایک دوائی ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے راستے پر شریعت کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ پاکی کون کرے گا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یعنی اسی بارے میں تھوڑی سی اور بات کروں گا اس پہ انشاءاللہ، اللہ تعالی نے چاہا تو، کہ پاکی کے لیے انسان آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی طریقہ کار رکھ دیا ہے کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو اخلاق رذیلہ سے۔ انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔
جب یہ دین اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے یا چلتا ہے تو اس کی نفسانی کیفیات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جو نفس ہے، ظاہر ہے ہم نفس کی اور تزکیے کی بات کریں، نفسانی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ شریعت پر چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، گویا ایسا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے. جب آپ اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ دوائی جو آپ میں نفسانی بیماریاں تھیں اس کی دوائیاں کھانا شروع کر دیں. اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں مختصر شریعت کی میں بات کر رہا ہوں. شریعت، بہت سے لوگ اپنے آپ کو شریعت سے بے نیاز سمجھتے ہیں. کوئی عجیب سا تصور ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کے جو کامیابی کا تصور ہے اس سے خلاف چلتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس سے خلاف ہی کوئی بات ہوگی. بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن شفا جو ہے، روحانی بیماریوں کی شفا اور علاج جو ہے وہ قرآن میں ہے. قرآن کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کے راستہ. تو جب انسان اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی صحت یابی شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ بیمار ہیں شدید، ڈاکٹر آتا ہے اسپتال میں، کہتا ہے تم اسپتال میں آ جاؤ، ڈاکٹر داخل کر لیتا ہے. آہستہ آہستہ وہ دوائیاں جو ٹریٹمنٹ باقاعدگی سے نرسیں آتی ہیں، دوائی کھلاتی ہیں اور اس کا خیال رکھتی ہیں، سب کچھ یہ دوائیاں کھاتا ہے، خوراک پرہیزی ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے کہ اس کو اسپتال سے چھٹی مل جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو ہے اسلام ہے سامعین کرام. اگر اسلام کے طریقوں کو آپ اپنا لیں گے، محمد رسول اللہ کے طریقوں کو آپ اپنا لیں گے، ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے زندگی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں گے تو آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، تو اب یہ نفسانی کیفیات جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جی ترجمہ سنا دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھجوا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات احکامات ان پہ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفوس کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور دانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے
اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔